نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں، تو اس آیت میں پہلا انعام فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رہنے کی جگہیں، تمہارے لیے گھروں کو بنایا جو ایک رہنے کی جگہ ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھال کے گھر یعنی خیمے بنائے۔ تو عرب زیادہ تر اس وقت خانہ بدوشی کی زندگی گزارا کرتے تھے، اور تین چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ جہاں پر پانی ہوتا، گھاس اور چارہ ہوتا، درخت وغیرہ ہوتے، وہاں پر رہنے کا انتظام کیا جاتا، اور اس وقت رہنے کے لیے چمڑے کے خیمے استعمال ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ذکر فرماتا ہے کہ جانوروں کی کھالوں سے جو تم خیمے بناتے ہو بطور گھر کے، دو دو تین تین جوڑ کر بھی اس وقت بنائے جاتے تھے، اب تو جدید دور آ گیا، ترقی ہو گئی ہے اس کے اندر بھی، تو خیمے ہوتے تھے۔ ان خیموں کو جو ہے وہ جہاں سفر کرتے کرتے جہاں سبزہ، پانی، درخت وغیرہ ملتے وہاں پر قیام کر لیتے، ٹھہر جاتے، جانوروں کو چرنے کے لیے چارہ مل جاتا، پانی مل جاتا، ان کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خیمے بطور گھروں کے تم استعمال کرتے تھے۔ اس وقت گھر یہ خیموں کی شکل میں ہوتے تھے، اور فرمایا تستخفونہا یوم ذعنکم و یوم اقامتکم، کہ تمہارے جو ہے وہ کوچ کرنے کے دن یہ تمہارے لیے ہلکے پھلکے ہوتے، اکھیڑے اور ان کو سمیٹا اور جو ہے وہ اونٹ پہ لادا اور وہ آگے چل دیے۔ و یوم اقامتکم، اور تمہارے ٹھہرنے کے وقت، یعنی جہاں تم ٹھہرنا چاہو سامان کھولا اور خیمے گاڑ دیے اور وہاں رہنے لگے، کوئی مشکل مسئلہ بھی نہیں تھا۔ تو سفر کے دوران اسی چیز کی ضرورت پڑتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ذکر فرمایا۔ پھر اسی کے اندر ترقی ہوتی ہوتی مکانات جھونپڑیوں کی شکل اختیار ہونے لگی، جھونپڑیوں کے بعد کچے مکانات کا سلسلہ شروع ہونے لگا، کچے مکانات کے بعد پھر جو ہے یہ پنکی اینٹوں کا دور آیا، تو وہ دور جو ہے وہ شروع ہوا اور پکے مکانات بننے لگے۔ اب جو ہے پھر اس کے بعد چپس کا دور آیا، اس کے بعد جو ہے وہ اب پتھر کا دور چل رہا ہے، اور اب اینٹیں جو ہیں وہ بجائے مٹی کے اسی سیمنٹ اور بجری کی جو ہے وہ بننے لگ گئی ہیں، اب مشینیں ایسی آ گئی ہیں۔ تو یہ ترقی ہو رہی ہے جی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت میں لوگ مکانات کے بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، بلند و بالا عمارتیں بنائی جائیں گی۔ تو اس وقت جو لوگ بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے، انہی خیموں میں گزارا کرنے والے تھے، وہ بلند و بالا عمارتیں بنائیں گے، اور ننگے پاؤں چلنے والے، بدن پہ جن کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہ ترقی کرتے کرتے یہاں پہنچ جائیں گے کہ مکانات پہ فخر، لباس پہ فخر، سواریوں پہ فخر۔ اور آج وہی دور گزر رہا ہے، اور جو جو قیامت آ رہی ہے اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں،
دنیا کا ساز و سامان اسی کے اندر جو ہے وہ لگ کر اپنے آپ کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اسی کو جو ہے وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عیش دنیا ہے چند دن کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو اے نادان پھر یوں سمجھ، تو نے تنکے دیے اور تو اگر تو نے ایسا کیا، ہاں تو نے گل دیے اور تنکے لیے، تو پھولوں کے بدلے جو ہے وہ تنکے خرید رہے ہیں ہم، پھولوں کے بدلے دنیا کے عیش و عشرت کے لیے جنت کے انعامات، جنت کی نعمتیں، ان کو برباد کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے، ان کی کھالوں سے تمہارے لیے خیمے بنائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ لباس والی نعمت کو ذکر فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا من اصوافہا، ان کے بالوں سے، بھیڑوں کے بالوں سے، ان کی اون سے تمہارے لیے لباس کا انتظام کیا، وَأَدْبَارِهَا، اور ان کے روؤں سے، وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے بالوں سے، اساساً گھر کا سامان، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بنائیں۔ تو بھیڑ بکریوں کی کھالوں سے، اونٹ کے پشم سے، اور ان کے جو ہے وہ چمڑوں سے تم نے اپنے لیے جو ہے وہ جیکٹیں بنتی ہیں اور لباس بنتے ہیں، پھر اس سے جو ہے وہ بستر بنتے ہیں، بوریاں بنتی ہیں، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کچھ بنا دیا۔ اب تو ترقی کا دور ہے، بالوں سے پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے، بالوں سے پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے۔ اب تو یہ پھیری والے بھی بال لیتے پھر رہے ہیں گلیوں کے اندر، 500 کی چھٹاک دے دو جی، پتہ نہیں اس سے کیا کیا بن رہا ہے۔ تو یہ ترقی ہوتے ہوتے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو فرمایا یہ گھر کا سامان اور تمہارے فائدے کی چیزیں ایک وقت مقررہ تک، بس اس کے لیے بھی ایک مدت ہے۔ پھر فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اپنی بعض مخلوقات کے سائے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کا انتظام کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں، پناہ کی جگہ بنا دی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر۔ تو پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ پناہ کی جگہ۔ اب افغانستان میں کیا ہوا ہے، طالبان کہاں چھپتے تھے؟ غاروں کے اندر ہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے ٹھکانے بنائے، زہری اسباب تو وہ غاروں میں چھپ کر بچے ہیں، اب جو ہے وہ روحانی اسباب تو اللہ کی مدد تھی ان کے ساتھ۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے ایسے کرتے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، جو تمہاری گرمی سے حفاظت کرتے ہیں۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَاسَكُمْ، اور ایسے کرتے بنائے جو تمہارے لیے جو ہے وہ سردی سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، لڑائی سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ زریں لوہے کی بنائی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے زروں کا ہنر دیا، لوہے کا لباس، جنگ سے بچنے کے، جنگ کے اندر تلواروں کے وار سے بچنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ذکر فرما رہا ہے، کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح پوری کرتا ہے اللہ اپنی نعمتیں تم پر، کیوں؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ کے انعامات کو سوچ کر اللہ کے سامنے تمہارا سر جھک جائے، اللہ کے انعامات کو سوچ کر تم اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی